من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. یہ لوگ اپنی ہی کارستانیوں میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی ایک کے پاس موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس لوٹا دیجیے، امید ہے کہ جو عمل میں نے چھوڑا ہے اس کو انجام دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بے شک یہ ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے. اور ان کی موت کے درمیان، ان کی موت کے بعد سے لے کر کے قیامت تک، قیامت کے دن اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے جو ان کے درمیان رہے گا. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ المومنون ہے. سورۃ المومنون سورہ نمبر 23، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 99 اور 100 یعنی 90 پر 9 اور 100، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا. ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے مکہ والوں کو، جو مشرکین مکہ ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور مشرکین مکہ کے بعد سے لے کر کے قیامت تک خاص طور سے ایسے لوگ جو دنیاوی زندگی کو غفلت میں گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں، شرک و کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے کارستانیوں میں مشغول رہیں گے. یہ اپنے کارستانیوں میں مشغول رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت آ جائے گی، اور ان میں سے جب کسی کے پاس موت آئے گی تو موت کے وقت وہ کہے گا اپنے پروردگار سے رب ارجعون، اے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس لوٹا دیجیے. یہ جو رب ہے اس سے پہلے یا ہے، یا رب، یا کو محذوف کر دیا گیا ہے، اور رب جو ہے یہ واحد ہے، اللہ تبارک و تعالی واحد ہے اور یہ لفظ بھی واحد ہے. اور واحد کے لیے یعنی سنگولر کے لیے جب بعد میں کوئی ورب یا کوئی فعل استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی سنگولر ہی ہوتا ہے. اصل ہونا اس طرح سے چاہیے تھا رب ارجعنی، اے میرے رب ہم کو واپس لوٹا دیجیے، لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے رب ارجعون، یہ رب ارجعون جو ہے یہ جمع ہے، رب ارجعونی. تو یہاں پر جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس کا غالباً معنی یہ ہوگا کہ اے میرے رب ہم کو مہلت دیجیے، اور جو فرشتے ہماری جان نکالنے کے لیے آئے ہیں ان کو حکم دیجیے کہ ہم کو یہ واپس دنیا میں لوٹا دیں. لیکن چونکہ قرآن کریم کے اندر ایک سے کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے کام کو، جو فرشتے انجام دیتے ہیں اس کام کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. گویا وہ کام فرشتے کر رہے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ میں کر رہا ہوں. تو اسی لیے یہاں پر اس کا معنی کیا گیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے اور جب وہ موت کو دیکھ لیتے ہیں، موت کے حالات کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، تو وہ اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اے میرے رب ابھی مجھ کو واپس مت بھیجیے، ابھی مجھ کو قیامت کی طرف مت لے جائیے، موت کی طرف مت لے جائیے، ابھی مجھ کو دنیا میں ہی رہنے دیجیے، میرے روح کو دنیا میں لوٹا دیجیے، تاکہ جو عمل ہم نے انجام ابھی چھوڑ دیا ہے، جو عمل ہم نے نہیں کیا ہے وہ عمل ہم انجام دے سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان مشرکوں میں سے، جب ان کافروں میں سے، جب ان نافرمانوں میں سے کسی کے اوپر موت آتی ہے تو موت کے حالت کو دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں رب ارجعون، اے میرے رب مجھ کو ابھی دنیا میں واپس بھیج دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو عمل میں دنیا میں انجام نہیں دے سکا، دنیا میں غفلت اور لاپرواہی میں پڑا رہا، نیک عمل انجام نہیں دے سکا، جو نیک عمل مجھ سے چھوٹ گیا میں اس کو پھر سے انجام دے سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ السجدہ آیت نمبر 12 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کاش آپ دیکھتے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. جب مجرموں کو آپ دیکھیں گے
اپنے رب کے سامنے سر کو جھکائے ہوں گے اور بالکل ندامت اور شرمندگی میں ہوں گے اور اپنے رب سے کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے موت بھی دیکھ لیا، اے ہمارے رب ہم نے قیامت کی ہولناکی بھی دیکھ لی، اے ہمارے رب ہم نے قبر کے حالات کو بھی دیکھ لیا، ہم کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تو برحق ہے، اے اللہ تو نے جو دنیا بنائی تھی وہ دارالعمل تھا، اے اللہ اس عمل کے بدلے میں تو آخرت میں انسان کو جو ہے اجر و ثواب دینے والا ہے اور عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، سب کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے، اب یقین ہو گیا ہے، لہٰذا اے ہمارے رب اب ہم کو پھر سے دنیا میں لوٹا دیجئے تاکہ دنیا میں جانے کے بعد ہم نیک عمل کو انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کلا، اللہ فرماتے ہیں کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کا دو مطلب ہے، اللہ کا یہ فرمانا کہ کلا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کا دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب ایک انسان اپنی دنیا کے مرحلے کو گزار کر کے موت سے ہمکنار ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے تو اب اس کو واپس دنیا میں نہیں لوٹنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا یہ ہے کہ ایک انسان جب موت کے مرحلے میں پہنچ گیا اور موت کے مرحلے میں پہنچنے کے بعد فرشتوں کا مشاہدہ کر لیا، جان کیسے نکلتی ہے اس کا مشاہدہ کر لیا، اور اس کے بعد اب اس کو آخرت کی یعنی برزخی زندگی اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی اور یہ سمجھ میں آنے لگا کہ کل قیامت کے دن مجھ کو رب کے بارگاہ میں اب حاضر ہو جانا ہے۔ جب یہ ساری بات اس کو سمجھ میں آ گئی، جب سب کچھ مشاہدہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو اب دنیا میں لوٹا دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ کر کے ایمان لا رہا ہے۔ حالانکہ ایک ایمان والے کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب ہوتا ہے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا لیکن پھر بھی غیب پر ایمان رکھ رہا ہے، جنت کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا پھر بھی غیب پہ ایمان ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، مرنے کے بعد والی زندگی کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، یہ غیب پر ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ غیب پر ایمان لانا ہے، والذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھ لینے کے بعد تو کوئی بھی ایمان لے آوے گا، دیکھ لینے کے بعد کوئی بھی ایمان لے آوے گا۔ اب تم نے دیکھ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ایمان پسند نہیں ہے، لہذا اللہ نے کہا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی ایک تیسری صورت ہے، کلا کی ایک تیسری صورت ہے، اور وہ تیسری صورت کیا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان جب مصیبت میں پھنستا ہے، پریشانی میں پھنستا ہے، آزمائش میں پھنستا ہے، تنگی میں پھنستا ہے، اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک فطرت ہے انسان کی۔ جب تھپیڑے پڑیں گے، تھپڑ پڑے گا، مار پڑے گی تو رب کی طرف جو ہے ہاتھ اٹھا لیں گے بندے، اور جب پرسکون حالات ہوں گے، خوشحالی ہوگی، اطمینان ہوگا، امن و سکون ہوگا تو اس وقت اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ جب پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو رب سے وعدہ کریں گے کہ ہمارے رب اب میں ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ یہ انسانی فطرت ہے، زیادہ تر انسان ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو رب کے بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا لیں گے کہ اللہ جو گناہ ہوا سو ہوا، اب آگے ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی یہ پریشانی ختم ہوئی اور اچھائی کا عالم آیا تو سب کچھ بھول گئے اور پھر سے پڑ گئے نفسانی خواہشات کے پیچھے، پھر سے پڑ گئے اپنے منمانی زندگی کے پیچھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ جو ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پھر سے دنیا کے اندر لوٹا دیجئے، ہم جا کر کے پھر سے نیک عمل کریں گے، جو مومنین زندگی گزار کر کے آئے ہیں وہ زندگی گزاریں گے، اگر ہم ان کو لوٹا دیں اور دنیا کی زندگی میں پھر سے واپس کر دیں لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو پھر سے وہی کارنامہ کرنا شروع کر دیں گے، وہی کرتوت ان کا ہوگا جو پہلے کرتوت کر رہے تھے، پھر بعد میں جا کر کے وہی کرتوت ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو صرف ایک بکواس ہے، یہ بکواس ہے۔ جب فرشتوں کو دیکھ لیا، موت کے حالات کو دیکھ لیا، اور تمہاری یہ فطرت ہے اور اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ ہمارے رب مجھ کو دنیا کے اندر لوٹا دیجئے، اللہ فرماتے ہیں یہ بکواس ہے، یہ بیکار بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول اور قانون بنایا، جس اصول اور قانون کے ساتھ جو بدعتی اور خرافاتی لوگ ہیں ان کے عقیدے کے اوپر بھرپور رد ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا
وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، انسان جو مرتا ہے ان کے موت سے لے کر کے قیامت کے دن تک ایک برزخ ہے. برزخ کا مطلب ہوتا ہے آڑ. یہ جو برزخ ہے عربی لفظ ہے، بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ یہ فارسی سے معرب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آڑ. برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ، آڑ. لیکن یہ وہ پردہ آڑ نہیں کہ کپڑے کو لٹکا دیا جائے یا دیوار کھڑی کر دی جائے، جیسے یہ دیوار تو ادھر کی چیز دکھ نہیں رہی ہے اور جو ادھر ہوں گے اس کو اندر کی چیز نہیں دکھ رہی، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جو پردہ ہے آڑ کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ بھی ہے. انسان جب مرے گا، مرنے سے لے کر کے دوبارہ قیامت کے دن تک اٹھائے جانے تک وہ آڑ ہے. جو انسان موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے اور برزخی زندگی کے اندر چلا جاتا ہے، اس سے دونوں دنیا اوجھل ہوتی ہے. یہ جو عالم دنیا ہے، یہ جو دنیا، یہ بھی اس کی زندگی سے اوجھل ہوتی ہے، اور قیامت کی جو زندگی ہے وہ بھی اس کے نظر سے اوجھل ہوتی ہے. دونوں میں سے وہ کسی کو نہیں دیکھ سکتا. اسی کو برزخی زندگی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخی زندگی کو موت سے تعبیر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان برزخی زندگی کے اندر ہوتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ رب العالمین کے قبضے میں ہوتی ہے. روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوتی ہے، اور اس انسان کے جسم کے اوپر زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں. زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، لیکن موت سے ہمکنار ہوتا ہے. اور اسی کو کہتے ہیں قبر کی زندگی، اسی کو کہتے ہیں برزخ کی زندگی. جب تک انسان اس زندگی میں رہے گا اس کی روح رب العالمین کے قبضے میں رہے گی، اور جب تک انسان اس زندگی میں رہے گا اس کے عمل کے حساب سے اس کو ثواب بھی ملتا رہے گا، اس کو عذاب بھی ملتا رہے گا. لیکن یہ ثواب اور یہ عذاب قیامت کے ثواب اور عذاب سے کم ہوگا، لیکن ملتا رہے گا. چاہے وہ قبر کے اندر ہو، چاہے اس کا جسم مٹی میں سڑ گل گیا ہو، چاہے اس کے جسم کو درندے نے کھا لیا ہو، چاہے اس کا جسم آگ میں جل کر کے بھسم ہو گیا ہو، چاہے اس کا جسم پانی کے تہ کے نیچے چلا گیا ہو، چاہے وہ جہاں بھی ہو، اس برزخی زندگی میں اس کے عمل کے مطابق ثواب اور عذاب دونوں ہوتا رہے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح رب العالمین کے قبضے میں چلی جاتی ہے. اور اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اٹھائے جانے تک اس کا تعلق نہ دنیا سے ہوگا اور نہ قیامت کے دن سے ہوگا. اس سے یہ پتہ چلا کہ بہت سارے توہم پرست اور بدعقیدہ اور مشرک قسم کے جو مسلمان ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے بزرگ ہماری مدد کے لیے آتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں، یہ سراسر باطل اور غلط عقیدہ ہے. بالکل باطل اور غلط عقیدہ ہے. امام مجاہد ہوں، چاہے امام محمد بن کعب القرظی ہوں، چاہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوں، چاہے مفسرین کی کوئی بھی پوری جماعت، سبوں کا یہی کہنا ہے کہ جو برزخ ہے اس کا تعلق نہ دنیا سے ہے اور نہ آخرت کی زندگی سے ہے. اس درمیان میں انسان کی روح رب العالمین کے قبضے میں ہوتی ہے. لہذا یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد ان کے بزرگ، ان کے ولی ان کی مدد کو آتے ہیں، یہ سراسر باطل، جھوٹا اور شیطان کا دکھایا ہوا رستہ ہے. اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.